Hey guys, السلام علیکم. اسمی محمد آفاق خان. آپ نے یہ یقیناً سنا ہوگا کہ بھائی کسی کو نیچی نگاہ سے مت دیکھو، کبھی کسی کو ہلکا مت لو. آپ کو کیا پتا کہ اگلا شخص کون نکل آئے. تو میرے ساتھ یہ ذاتی تجربہ ہوا تو سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. میں ایک زمانے میں انگلینڈ میں مانچسٹر میں ریڈیو میں کام کیا کرتا تھا ایز اے پروڈکشن مینیجر. میرا کام یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو بلاؤں، ان کے انٹرویوز کروں، وائس اور آرٹسٹ کو بلاؤں. تو بڑے بڑے یہ انڈیا کے ایکٹرز ایکٹریسز آیا کرتے تھے اور ہر قسم کے لوگ آتے تھے. تو ایک دفعہ رمضان میں ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہم حدیث آف دا ڈے ریکارڈ کروائیں گے. مطلب یہ کہ ہر دن ایک حدیث ہم ریڈیو سے نشر کریں گے عربی میں اور اس کا پھر ترجمہ انگلش میں، جس کے لیے مجھے مختلف لوگوں کی ضرورت تھی. کوئی اچھی آواز مل جائے جس کی عربی بھی اچھی ہو اور انگلش بھی اچھی ہو. میں نے جو ہے وہ ریڈیو پہ ایڈورٹائزمنٹ دے دی اور لندن سے ایک شخص نے رابطہ کیا. اس کی آواز اچھی لگی تو اس کو کہا کہ آ جاؤ. وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کیسے آئے ہیں؟ بولے جی میں ٹرین سے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ کو گاڑی نہیں ہے؟ بولے نہیں میں ٹرین سے آ گیا. تو مجھے بڑا عاجز سا لگا، لمبا سا جیکٹ پہنا ہوا تھا، بڑا شریف سا. تو میں نے اس سے کہا کہ جی میں آپ کو ایک حدیث کے 10 پاؤنڈ دوں گا. 30 حدیث مطلب 300 روپے تقریباً پاؤنڈ ہو گئے، جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپے بنتے ہیں. میں نے کہا آدھے گھنٹے میں ایک کما کے چلا جائے گا، چلو اچھا کام ہے اور اس کی بھی کوئی مدد ہو جائے گی، جو کہ بڑی اچھی رقم تھی. تو مجھے آگے سے بولتا ہے یار میں تو یہ ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہوں اور میں کیا کروں گا 300 پاؤنڈ کا، یو گیونگ می پینٹس. مطلب یہ آپ مجھے کیوں یہ چینج دے رہے ہو؟ یہ پاکستان میں کہتے ہیں نا یار کھلے پیسے. بولے کھلے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی واہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے کوئی پیسے نہیں لیے، حدیث ریکارڈ کروا کے چلا گیا. اس میں ایک حدیث تھی جس کے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کسی مزدور کو اس کی جو ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جو ہے وہ کمائی دے دی جائے. تو وہ حدیث ہمارے جو ریڈیو میں کچھ حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تبدیل کر دینی چاہیے کیونکہ ہم لوگ تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں جو بھی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں یار کچھ ایسی حدیث ہیں جن کو ہمیں چینج کرنا چاہیے جو عوام کے لیے سمجھ کے لائق ہوں، لیکن یہ حدیث ہم رکھیں گے. میں نے اس کو دوبارہ بلایا، وہ دوبارہ آیا. تو جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کرتے کیا ہو؟ بولا نتھنگ، آپ آ جاؤ اگر آپ کو بھی میرے ساتھ کام کرنا ہو، میں اسپیئر پارٹس بیچتا ہوں. اب میں تو اس زمانے میں پاکستان سے اس طرح کی جیکٹ لے کے گیا ہوا تھا، یہ جو ہے نا اے کلاس بی کلاس کاپی لے کے گیا ہوا تھا گڑیوں کی. تو وہ سمجھا میں بھی بڑے پیسے والا ہوں. مجھے کہا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ لے آؤ میرے ساتھ، آپ آ جاؤ یہاں. آپ کتنا کماتے ہوگے؟ 2000-3000 پاؤنڈ. اس سے کیا گزارا ہوتا ہے؟ حالانکہ میری تنخواہ اس سے بھی کم تھی اس وقت. میں نے کہا اچھا. تو وہ چلا گیا. اس کو میں نے بتایا کہ میری ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں. اس زمانے میں میری کمپنی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لنک بھیجوں گا، آپ بتائیں کہ آپ میرے لیے ویڈیو بنا سکتے ہیں یا نہیں. اس نے جی مجھے لنک بھیجا، واٹس ایپ پہ ایک لنک بھیجا. پتہ ہے وہ کس چیز کے اسپیئر پارٹس بیچتا تھا؟ وہ بیچتا تھا پرائیویٹ جہازوں کے اسپیئر پارٹس. بھائی واہ. اس نے مجھے فیس بک پیج کا لنک بھیجا. تو میں نے کہا آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے؟ بولتے ہیں نہیں برو میں تو واٹس ایپ پہ بیچتا ہوں. میں نے کہا واٹس ایپ پہ؟ بولا ہاں واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگا دیتا ہوں اور اس طرح جو ہے واٹس ایپ کے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور کوئی جہاز آتا ہے تو میں اس کو لگا دیتا ہوں اور پینٹ وینٹ کر کے اسی طرح بولے پالش شالش کر کے جو ہے نا سیٹ ویٹ چینج کر کے میں جہاز بیچ دیتا ہوں. میں اگر 6 مہینے میں ایک بھی جہاز نکال دوں تو مجھے 1 سال کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اچھا ہے بولتا ہے میرا ہر 2 مہینے میں ایک جہاز بھی نکل جاتا ہے، کچھ اسپیئر پارٹس بھی نکل جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی واہ کماتے کتنا ہو؟ بولے یار مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا کماتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں کتنا کماؤں، بس میرا گزارا الحمدللہ ہو رہا ہے. پھر میں نے اس سے کہا یار تو آپ ٹرین میں کیوں آتے تھے؟ بولتا ہے یار ٹائم ضائع ہوتا ہے. ٹرین میں اس لیے آتا تھا، جہاز کھڑے ہوئے ہوتے تھے، سارے میرے نہیں تھے، بکنے کے ہوتے تھے. تو کچھ پائلٹس جو ہے میرے ساتھ کانٹریکٹ میں تھے. تو میں کیا کرتا لندن سے مانچسٹر ایئرپورٹ پہ آتا، ایئرپورٹ سے میں ڈائریکٹ ٹرین پکڑتا، سیدھا آپ کے پاس آ جاتا. آپ ٹرین اسٹیشن سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھے، دوبارہ میں ٹرین میں بیٹھتا، دوبارہ جہاز لے کر واپس آ جاتا. میں نے کہا واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی یہ جو بولا مجھے یہ سفر اس لیے بالکل پسند نہیں ہے کہ کون جاتا ہے ایئرپورٹ 3-4 گھنٹے جا کے آپ انتظار کرو، پھر آپ کی باری آئے گی، پھر جہاز میں بیٹھو گے. بولا یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ میں تو جاتا ہوں ایئرپورٹ اور میں پائلٹ کو بولتا ہوں کہ اتنے بجے اڑنا ہے تو وہ اڑنے لگ جاتا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی آپ کے پاس تو دبنگ پیسہ ہے. اور پھر میں اس کا کام دیکھ کر بھی آیا. اس نے مجھے یہ بھی آفر کی تھی کہ بھائی جب بھی آپ کو بلکہ ابھی جب میں شاہد انور والی ویڈیوز بنا رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ کو یہ پرائیویٹ جہاز میں ویڈیوز بنانی ہے تو میرے پاس آ جاؤ، آپ میرے جہاز میں ویڈیوز بنا لو، جتنی بنانی ہے بنا لو، جہاں لے کے جانا ہے لے جاؤ. میں طریقہ اس نے کہا یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ جہاز کہیں جا رہا ہوتا ہے یا پرائیویٹ چھوٹے جہاز کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بولا ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، 3-4 میسج اس میں کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جہاز جو ہے اتوار کے دن اڑے گا لندن سے مانچسٹر. تو لوگ جن کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، فیول کے پیسے اس طرح برابر کر لیتے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ ماشاء اللہ، بالکل پوری ایک الگ دنیا تھی.
تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، لیکن کبھی بھی کسی کی عزت اس کے پیسوں کی وجہ سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنا دل صاف رکھیں، لوگوں کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ میں نے اس کو عزت دی جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس وجہ سے الحمدللہ وہ آج تک مجھے عزت دیتا ہے اور مجھے جو ہے بڑا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو پرائیویٹ جہاز ہو تو بتائیں، اور دعا ہے انشاءاللہ ہماری کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے کمانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو پاکستان میں دیکھتا ہوں نا، لوگ یہ ڈالوں سے اترتے ہیں، لینڈ کروزر سے اترتے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، بھائی کتنا ہوگا اس کے پاس؟ 20 کروڑ، 30 کروڑ، 50 کروڑ، لیکن غرور اور تکبر، وہ کاٹن کا جوڑا، وہ رولیکس کی گھڑی، وہ چین اور یہ اور وہ، اس طرح اکڑ اکڑ کر چلنا، مار کھا رہے ہو اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہو۔ جو پیسہ ہے یہ اپنے لیے عذاب بنا رہے ہو۔ پیسہ ہے، ہمبل رہو، لوگوں میں بانٹو، خوش رہو، عاجز رہو، آپ کو زندگی میں سکون ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی میں بورنگ ویڈیوز جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کنٹینیو کروں، تو ضرور کامنٹ کیجیے گا تاکہ میں ان چیزوں کو کنٹینیو رکھ سکوں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔